ناظرین السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ان کی تشریف آوری کا، اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے نا امیدی کفر ہے، یعنی امید جہاں روشن کر دیتی ہے ہماری زندگی کو، ہماری زندگی میں روشنی بھر دیتی ہے، وہیں مایوسی ایک طرح سے کہا جائے کہ اندھیرے کی سیاہ لکیر ہے، مایوسی بھر دیتی ہے۔ کئی طرح کی کیفیات ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں، ہم بیزار ہو جاتے ہیں زندگی میں، اور کئی مرتبہ تو حد یہ ہو جاتی ہے کہ نا امیدی کے عالم میں ہم خودکشی کرنے تک پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی اس تعلق سے کیا ہدایات ہیں، کیا تعلیمات ہیں اور کیا احکامات ہیں، اسی پر مولانا صاحب کے ساتھ ہم غور و خوض کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے امید اور نا امید۔ امید جہاں روشنی بھر دیتی ہے، وہیں نا امیدی ہمارے حوصلے توڑ دیا کرتی ہے، ہماری امنگوں کو کہیں نہ کہیں ٹھیس پہنچایا کرتی ہے۔ مولانا صاحب، پہلا سوال یہی ہے کہ اگر اسلام کے تعلق سے ہم بات کریں تو نا امیدی کو کتنا معیوب مانا ہے اسلام نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، نا امیدی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کل بھی ہو چکی ہے۔ نا امیدی آدمی کو زندگی کے ہر معاملے میں تھوڑی بہت امید، تھوڑی بہت نا امیدی ہوتی ہے، اور اتنی نا امیدی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی، محدث دہلوی نے بھی ایک جگہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں الیاس احد الراحتین، نا امیدی بھی دو راحتوں میں سے ایک راحت ہے۔ کسی کام کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، کبھی امید بنتی ہے، پھر امید ٹوٹتی ہے، پھر امید بنتی ہے، پھر ٹوٹتی ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ معاملہ ایک طرف ہو، نہیں ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، فراغت ہو، تو یہ ایک طرح کی راحت بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہی نا امیدی جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہماری امیدوں کے تمام امید کی کرنیں تمام تاریک ہو جاتی ہیں اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اس زندگی سے مایوس ہو کر موت کو گلے لگانے کی جب سوچتے ہیں، یہاں سے غلط شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے انتہائی ناشکرے اور نافرمان لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی شان بتائی ہے، حدیث قدسی بیان کی ہے کہ سبقت رحمتی غضبی، میرے غصے پر میری رحمت بڑھی ہوئی ہے۔ تو رحمت جو ہے وسعت رحمتی کل شیء، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز پر میری رحمت محیط ہے، بے شک بے شک، میرے رحمت کے چھتر سایہ میں ہر چیز آ گئی ہے بلا شبہ۔ جب اتنا بڑا رحمان و رحیم ہمیں ہر چیز کو اپنی رحمت میں لیے ہوئے ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا کہ اب یہ جو نا امیدی کا اندھیرا میری زندگی میں آیا ہے، اس کے بعد کبھی راحت نہیں آئے گی، کبھی کامیابی نہیں ملے گی، میں کبھی خوشحال زندگی نہیں بسر کر سکوں گا، یہ سوچنا ہی نادانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پہلے ہی پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب العالمین وہ ہے جس نے سب کچھ چیزیں جو کچھ روئے زمین پر ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ بے شک، جب ہمارے لیے پیدا کیا ہمیں دے گا کیوں نہیں؟ بے شک۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی مناسب وقت کا انتظار ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو کوئی چیز اگر نہیں ملی تو خوش دلی کے ساتھ، بلند حوصلگی کے ساتھ سوچے کہ آج نہیں کل ملے گا۔ یعنی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہم یہ امید باندھ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ کام فلاں وقت تک ہمارا ہو جانا چاہیے، اس انداز میں ہو جانا چاہیے، اس نوعیت کا ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ وقت پر نہیں ہوتا ہے، اس نوعیت کا نہیں ہوتا ہے، تو ہم بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، حوصلہ توڑ دیتے ہیں، نا امیدی سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں جہاں پر ہماری ذہنی طور پر ہمیں توڑ کر رکھ دیتا ہے، وہیں ہمارے اہل خانہ پر بھی اس کے بہت سارے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہی نہیں مولانا صاحب، کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری باتوں میں معاشرے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو موقف ہے وہ آپ سامنے ہمارے۔ دیکھیے، یہ ابھی ایک لفظ آپ نے کہا کہ وقت پر نہ ہونا، وقت اصل میں ہم خود تجویز کر لیتے ہیں، ہمیں یہ کامیابی جو ہے اتنے وقت کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کچھ اور ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون،
اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بے شک۔ ہم بغیر جانے ایک تجویز، ایک ٹارگیٹ، ایک نشانہ مقرر کر لیتے ہیں کہ فلاں درجے کی کامیابی اتنے دن کے اندر مجھے ملنی چاہیے، لیکن اللہ اس کی مصلحت جانتا ہے کہ اس وقت میں ہونا ان کے لیے مضر ہے یا صحیح ہے۔ جی ہاں، ایک نوجوان جس کی ابھی شادی ہوئی ہے اور 1-2 بچے ہوئے ہیں، وہ یہ سوچ رہا ہے میں جلدی سے جلدی دادا بن جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں، اس کے ابھی لیے تمہارا وقت بچہ مقرر جو ہے 8 سال کا ہے، تم دادا کیسے بن جاؤ گے؟ جی۔ اب تم جلدی مچاؤ اور 10-12 سال کا ہوتے ہی بیٹے کی شادی کر دو اور یہ کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بیٹے کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی اور تمہیں پوتا نہیں ملے گا۔ صحیح۔ اس لیے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، جب مقررہ وقت آئے گا تو خدا پاک وہ پھل اپنے آپ دے دے گا۔ اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا وقت بہتر ہے، کون سا کام ہمارے لیے مناسب ہے، اور اسی کے اعتبار سے وہ اس وقت پر ہمارے لیے وہ نعمت یا وہ کام ہمارا مکمل کرتے ہیں، لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں مولانا صاحب۔ ہم اصل میں وقت سے پہلے اپنا ایک ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں کہ اتنے دن کے اندر مجھے یہ کامیابی ملنی چاہیے۔ جب نہیں مل رہی ہے کامیابی تو مایوس نہ ہو۔ کل ہم نے وہ علامہ اقبال کا شعر پڑھا تھا کہ تیرے زمین و مکان اور زمان و مکان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ آج نہیں کل ملے گی کامیابی، پرسوں ملے گی کامیابی۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوشش کرتے کرتے زندگی کے 40-45 سال گزر گئے، اور اس کے بعد جب عمر جو ہے 50 کی آئی تو کامیابیوں کے دروازے کھلنے شروع ہوئے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں اللہ راحت کے دروازے کھولتا ہے جب ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور ہم اس اسٹیج میں پہنچ جاتے ہیں کہ بہت زیادہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، وہاں جب ہمارے لیے آسائشیں پیدا ہو جاتی ہیں، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو زندگی سہل ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں زیادہ کام نہیں کر سکتے تو راحتیں اس وقت ملتی ہیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک خاص دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، اللہم اجعل اوسع رزقی عند کبر سنی وانقطاع عمری، پروردگار میری راحتوں، میری نعمتوں کا سب سے زیادہ خوشحال دور وہ بنا دے جو میرے انقطاع عمر کا ہو، اور زندگی کا بڑھاپا جب شروع ہو جائے اس وقت مجھے راحتیں زیادہ دے۔ جوانی میں تو جھیل بھی لے گا، فاقہ ہے تو جھیل لے گا، مشقتیں ہیں تو جھیل لے گا، سواری نہیں ہے پیدل بھی چل لے گا، بڑھاپے میں سہولتیں زیادہ ملتی ہیں تو اچھا ہوتا ہے۔ یہی دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اب میں نوجوانوں کی بات کروں گا۔ آج کل امتحانات کا دور ہے، بہت سارے ہمارے بچے بچیاں جو ہیں امتحانات میں اس وقت بیٹھ رہے ہیں اور بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، حالانکہ پورے سال انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے، لیکن عین وقت پر میں اگر نفسیاتی طور پر بچوں کی بات کروں تو مولانا صاحب بہت سارے بچوں میں نا امیدی گھر کر جاتی ہے کہ یہ پیپر میرا اچھا نہیں ہوگا، یہ امتحان شاید میرا اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو وسوسوں کی جو صورتحال ہے، اس تعلق سے کیا رہنمائی ہے؟ کیا بچوں کو کرنا چاہیے؟ کیا والدین کو ان کا ساتھ دینا چاہیے؟ دیکھیے، والدین کو سب سے پہلا کام تو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو بہت زیادہ یہ نہ کہیں کہ تمہیں پڑھو، یہ کرو، یہ پریشر نہ ڈالیں، دباؤ نہ ڈالیں، پریشر نہ ڈالیں، اور اتنی امیدیں نہ باندھیں کہ اگر تم فیل ہو گئے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور دوسرے بھی اور رشتہ دار بھی اور پڑوسی بھی، اور جب ناکام ہو گیا تو اس کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ یہ چیز اس کے لیے ہلاکت خیز ہے۔ آپ کی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ سمجھانا بجھانا اور ٹائم پہ پڑھنے کی کوشش کرنے کے لیے کہنا تو ضروری ہے، لیکن اتنا دباؤ نہ بنائیے کہ وہ اگر کامیاب نہ ہو تو اس کو یہ لگے کہ پوری دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ بالکل، اس کے بچے کے ذہن میں یہی بات گھر کر جاتی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں والدین کا بہت اہم رول ہوا کرتا ہے، مثبت بھی اور مضر رول بھی، میں کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ والدین بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں اس طرح کی باتیں بٹھاتے ہیں کہ فلاں بچہ اتنا تیز ہے، فلاں بچہ اتنے ذہن کا ہے، تمہیں اس سے زیادہ مارکس لانے ہیں، تمہیں اس سے زیادہ نمبر لانے ہیں، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں انجینئر بننا ہے۔ تو بچے کے اوپر ایک جو ایکسٹرا آرڈینری جو پریشر آ جاتا ہے اس کے ذہن پر، یہ پریشر اس کے لیے غلط ہوتا ہے۔ ہر انسان کو خدا پاک نے الگ الگ قسم کی صلاحیتیں دی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کا طبعی رجحان، فطری طلب کس چیز کی ہے، وہ دینے کی کوشش کریں، اور دوسرے کہ کسی کے نمونہ نہ دیں، اس جیسا بنو، اس جیسا بنو، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ آگے چلا جائے۔ کوئی بھی آدمی خدا پاک نے ایک جیسا نہیں بنایا ہے، صلاحیتوں کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے، قد و قامت کے لحاظ سے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ تو اس کے مزاج سے اسے چلنے دیجئے، زیادہ دباؤ نہ ڈالیے۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے لوگ جو کاروبار میں ناکام ہو جاتے ہیں، طلبہ کی بات چونکہ تھوڑی ہم کل کر چکے ہیں، اس لیے اس پہ زیادہ تفصیل نہیں کر رہے ہیں، لیکن کاروبار میں ناکام ہونا، عشق کے معاملے میں ناکام ہو جانا، کہیں ملازمت کے لیے کوشش کر رہے تھے، اس میں کامیابی نہیں ہوئی، ہمارے بہت سارے کسان بھائی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس زمین کے اندر بنانے والے نے بے شمار صلاحیتیں رکھی ہیں، اور آپ کے اندر بھی بے شمار صلاحیتیں ہیں۔ ایک بڑے سائنسدان نے یہ بات کہی ہے کہ خدا پاک نے انسان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو
5% استعمال کرتے ہیں ان صلاحیتوں کو۔ بالکل، ہر ایک شخص کسی نہ کسی صلاحیت سے مالا مال ہوتا ہے، اس کو اپنی پہچان نہیں ہوتی ہے، زمانے کی طرف وہ دیکھتا ہے، زمانے سے ہوڑ کرتا ہے، زمانے کی رفتار سے اپنے قدم ملانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں کہیں پچھڑ جاتا ہے۔ حالانکہ اگر انفرادی طور پر دیکھا جائے تو بہت خوشحال ہے، بہت خوش ہے، لیکن چونکہ اس کے ذہن میں ہوڑ ہے کہ آپ اس سے آگے جا رہے ہیں، تو آپ سے آگے جانے کی جو ہوڑ ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو پریشان بھی کرتی ہے، اور جب وہ منزل نہیں ملتی ہے تو کہیں نا امیدی آپ کے گھر میں دل میں گھر کر جاتی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں پریشان کرتی ہے مولانا صاحب۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پریشانی میں ڈالتا ہے تو اس کے جعل الفقر بین عینی، تنگ دستی اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے ہر وقت۔ لاکھوں موجود ہیں لیکن ابھی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو 1,00,000 2,00,000 تو یوں ہی خرچ ہو جائیں گے، اس لیے اور کماؤ۔ ایک فقر، جعل الفقر بین عینی، تنگ دستی اور فقیری جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے سوار کر دیتا ہے۔ ہر وقت اسے نظر آتا ہے کہ ابھی تو 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ سے کیا ہوتا ہے، ذرا ایک مکان بنانا شروع کریں گے، کروڑ تو یوں زندگی سے قناعت پسندی ہٹ گئی ہے، کہیں نہ کہیں کم ہو گئی ہے۔ قناعت پسندی جو ہے وہ انسان کی بہت بڑی صلاحیت ہے، اس کو ضرور حاصل رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نا امیدی کے نتیجے میں مجھے 2 باتیں اور عرض کرنی ہیں۔ جب آدمی نا امید ہو کر خدا نخواستہ خودکشی کر لیتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ازرو شرع وہ حرام کام کرتا ہے۔ ایک حدیث بخاری و مسلم کی روایت ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جہنمی ہے خالدم مخلدن، ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے وہ، اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کا اسے حق نہیں تھا۔ بے شک بے شک، یہ جسم، یہ اللہ کی یہ صلاحیت ہے، اللہ کی امانت ہے، ہمارا نہیں ہے۔ بے شک اس کی حفاظت کرنی ہے۔ کسی ایک کہاوت ہے کہ لالا جی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ، لالا جی کی دکان پہ بہت ساری مٹھائی رکھی ہوئی ہے، وہ فاتحہ کرنے بیٹھ گئے، ارے بھائی اسے خریدو پھر تم اپنا کرو۔ تو یہ جو جسم ہے آپ کا نہیں ہے۔ آپ نے جو یہ عمل بتایا، خودکشی کا عمل کر لیتے ہیں، مایوسی کی انتہا ہے، اس کے بعد اس کو اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی ہے، زندگی کو ختم کر لینا چاہتا ہے، کئی مرتبہ لوگ ختم کر لیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب، اس جو یہ عمل ہے اس کا گھر والوں پر اور معاشرے پر کیا مضر اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے گھر والوں پر تو جو بہت بڑا اثر پڑتا ہے وہ یہ کہ اس کی وہ بیوی جو خوشحال زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی تھی وہ رانڈ بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، گھر جو ہے بکھر جاتا ہے، دشمنوں کی نظر لگ جاتی ہے کہ اب یہ گھر جو ہے اس کا جو سنبھالنے والا تھا، اس کا جو رکھوالا تھا وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ اب اگر وہ بیوی کسی کو اچھی لگ رہی تھی تو اس پہ ڈاکوؤں کی نظریں اس پہ لگ جاتی ہیں، اس کے بچوں کا کوئی دشمن تھا اس پہ لگ جاتا ہے، اس کو لوٹنے کھانے والے ہر طرف سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو اگر یہ معلوم ہو مرنے کے بعد کہ میرے گھر کا کیا حال ہوا تو 1000 مرتبہ تمنا کرے گا کہ میں کاش واپس چلا جاؤں۔ لیکن قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی کہ آدمی یہ تمنا کرے گا رب ارجعون، پروردگار مجھے واپس کر دے۔ ان کی حالت مال غنیمت کی طرح ہو جاتی ہے، بالکل مال غنیمت کی طرح ہو جاتی ہے، ہر طرف سے لوٹ کھسوٹ ہونے لگتی ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے جانے کے بعد گھر کا حال کیا ہوگا۔ نچوڑ یہی ہے کہ امید کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی ذات سے ہمیں پر امید رہنا چاہیے، کاوشیں کرنی چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج اگر پھل نہیں ملا تو کل ضرور ملے گا، کل ملے گا۔ اللہ کی رحمتیں جو ہے ختم نہیں ہو گئی ہیں، بے شمار مواقع زندگی کے آج بھی ہیں، آپ کوشش کیجئے، ہاتھ پاؤں ماریے، ہو سکتا ہے جتنا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو اتنی کامیابی مل جائے، اور اس سے کہیں زیادہ مل جائے۔ مسلسل کاوشوں سے ہی بنا کرتی ہے تقدیریں، جو تھک کر ہار جاتے ہیں وہ منزل پا نہیں سکتے۔ انہی 2 مصروں کے ساتھ بات چیت کا آغاز کرتے ہیں اپنے کالر سے۔ اس وقت نسیم بانو صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں اور اس کے بعد ساجدہ صاحبہ سے ہم بات کریں گے۔ پہلے نسیم صاحبہ آپ اپنے سوال ہم تک پہنچائیں۔ نسیم بانو صاحبہ، وعلیکم السلام۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ وہ اذان کے پہلے اپنے جھاڑو لگاتے تو کیا یہ صحیح ہے؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم پر پہنچ گیا ہے ہمارے پاس۔ دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ میرے پیروں میں، پنجوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے، کتنی دوا کرے ہم نے، فوٹو نکالے لیکن کچھ نہیں دکھاتا، پنجوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ کا دوسرا سوال بھی ہمارے پاس آ گیا ہے۔ بہن ساجدہ آپ بتائیں، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہاں ناپاک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جیسے بدن پر سوال پہلا سوال پورا نہیں پہنچا ہے، سوال دوہرا دیجیے۔ اور تیسری بات یہ ہے ہماری نن کی طبیعت، نند کی طبیعت جیسے بدن پر چھپکلی چڑھ جاتی ہے تو بدن ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اور ہماری نند کی طبیعت خراب ہے بہت زیادہ ہے، تو اس کے بارے میں دعا جاننی ہے۔ اور ہاں بہن، پہلا سوال سب سے پہلے آپ نے ایک سوال کہنا چاہا تھا لیکن ادھورا ہم تک پہنچا ہے۔ پہلا کیا پوچھنا چاہتی تھی؟ ہماری جی فرمائیں۔
जैसे जनाबत की हालत में कपड़े धोते हैं या कैसे भी कपड़े धोते हैं तो उनमें कपड़े पाक हो जाएंगे या नहीं? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। गुसल का तरीका बता दो बारीकी से। गुसल कितनी चीज से टूटता है गुसल? जी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी फिक्र है। जवाब के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, जल्दी लौट करके आते हैं। आप लगातार जुड़े रहें राही नजात के साथ। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर खैर मक़दम और बातों का सिलसिला मौलाना साहब से हम शुरू करते हैं। नसीम बानो साहिबा के सवालात के साथ शुरू करते हैं। अज़ान से पहले झाड़ू लगाना मौलाना साहब कैसा है, इजाज़त है इस बात की? देखिए, अजान तो कई मरतबा होती है, मुराद बज़ाहिर इनकी है शाम की अजान से पहले, मगरिब की अजान से ताल्लुक़ है इनका। जी, तो झाड़ू लगाने में कोई हर्ज नहीं है। अज़रू शरा तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बहुत सारे तजर्बात लोगों के कुछ होते हैं, उसकी वजह से वो मना करते हैं। तो रात के वक्त में तो ख़ास तौर पर मना करते हैं लोग। लेकिन फिर मैं बता दूं, शरान कोई ममानियत नहीं है, लेकिन कुछ तजर्बात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी वजह से एहतियात कर ली जाए तो अच्छा है। पैरों में दर्द की शिकायत है मौलाना साहब, कोई दुआ? देखिए, आप खुद कर लें या किसी को बताएं, हदीस शरीफ की दुआ है और आप इस तरह कीजिए कि पाँव में अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफ़िही अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउ का शिफ़ा ला युग़ादिरु सक़मा, और पूरी याद ना रहे तो अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफ़िनी, अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफ़िनी। कोई गत्ता या कोई कपड़ा लेके और यूँ कीजिए कम से कम 3 मिनट 4 मिनट, ऐसे कई मरतबा कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह बेहतर करे। 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। रेहाना साहिबा हैं, उनसे पहले बात करेंगे। बताएं बहन रेहाना, क्या जानना चाहती हैं? रेहाना साहिबा, अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। हेलो, ग़ालिबन रेहाना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं है। जी बहन, आप बताएं आपका क्या सवाल है? जी, मेरा नाम जिया परवीन है और मैं अपने नाम का मतलब जानना चाहती हूँ। नाम दोबारा बता दीजिए। जिया परवीन। जिया परवीन, रोशनी शायद है। जी हाँ जिया परवीन साहिब। एक सवाल और है कि मेरा एक 15 साल का लड़का है, माशाअल्लाह, तो उसके सर में पानी हो गया था दिमाग में, तो उसका 3 बार ऑपरेशन हुआ और बार उसको तीसरी बार भी ऑपरेशन हुआ। अब हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। आप ऐसी कोई दवा बताएं कि दोबारा उसको ये बीमारी ना हो। अल्लाह बेहतर करेगा। मौलाना साहब बनारस से एक कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो गफरान साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। हाँ फरमाइए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि एक बार हमने ख्वाब में देखा जी कि पूरब की तरफ से चांद, ये सूरज निकला हुआ है और उसके बाद हम पूरब की तरफ जब लौट रहे हैं तो मस्जिद दिख रही है, उसमें हम नमाज की नियत भी कर रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। और अभी हमने फिर एक बार देखा है कि मगरिब की नमाज टेढ़ सीधे हमने पूरी की और उसके बाद मगरिब की नमाज पूरा करने के बाद हम देख रहे हैं कि वली के दरगाह पे हम जा रहे हैं, जो मखदूम शाह है उस पे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ ख्वाब का? बहुत शुक्रिया। और मौलाना साहब से चूँकि ख्वाब का मसला है, ख्वाब के ताल्लुक़ से नाज़रीन से एक बात करना चाहता हूँ और वही कहना चाहता हूँ कि ख्वाब के ताल्लुक़ से अगर आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें फ़ोन करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन फ़िलहाल मौलाना साहब ये ख्वाब अपने जहन में रखिएगा। एक कॉलर है, उनसे पहले हम बात कर लेते हैं। खान साहब हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम पूरा हम तक पहुंचा दीजिए। जी, रिजवाना बेगम। रिजवाना साहिबा, फरमाएं क्या जानना चाहती हैं? मेरी बहन है, तो उनको 15-16 साल से करीब जिन्नात का मतलब मसला है। तो समझ में नहीं आता, कहीं पे भी लेके जाओ ठीक नहीं हो रही। अब तो उनका ये हाल है कि मतलब घर में और जितने लोग हैं सब लोगों को परेशान करते हो। अल्लाह बेहतर करेगा जी। और इतने परेशान है अब कि मतलब कोई भी बीमारी निकल आती है। अब तो इतनी हालत खराब हो रही है कि उठने बैठने हर चीज़ में परेशानी है। अल्लाह बेहतर करेगा। मौलाना साहब जो रहनुमाई फरमाए बहन रिजवाना, उसको गौर से सुनिएगा, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि उसको रिकॉर्ड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, आपको याद रहे जो भी दुआ मौलाना साहब मशवरा देते हैं। जी मौलाना साहब, यहीं से बातचीत का आगाज़। देखिए, मैं कोई दुआ नहीं बता रहा हूँ, एक तदबीर बता रहा हूँ। जी, होता यह है कि दूसरी मखलूक जो है उसको हमारी किसी बात से तकलीफ़ पहुँच जाती है और वो इंतकामन कुछ करते हैं। बजाय इसके कि हम उसके इलाज की फ़िक्र में परेशान फिरें, हमें 2 काम करने चाहिए। एक तो सूरह बकरा घर में पढ़वाइए और दूसरे ये कि गुरबा मसाकीन को कभी कभी घर में बुलाकर खाना खिलाइए
اور ایک ضروری کام یہ کیجیے کہ تنہائی میں رات کو عشاء کے بعد جب کوئی نہ ہو تو جس آدمی کو وہ تکلیف ہے، جب وہ ٹھیک حالت میں ہو تو وہ گھر میں یہ آواز سے کہے، جتنی آواز سے میں بول رہا ہوں اس سے بھی چاہے کم آواز ہو، یہ کہے کہ آپ لوگوں کو، اللہ کے بندو، آپ لوگوں کو مجھ سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو کسی بھی طور پر خواب میں یا کسی طرح مجھے اشارہ دیجیے، میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی، جو کچھ پھر بتایا جائے وہ کر لیجیے۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی بات میں ان کو تکلیف پہنچی، انہوں نے انتقام شروع کر دیا، آپ علاج میں ڈھونڈنے لگے، یہ نہیں سمجھا کہ یہ چیز ہوئی کیوں ہے، تو وجہ جاننے کی کوشش کیجیے، وجہ سامنے آ جائے گی تو 2 منٹ کا مسئلہ ہے۔ اللہ بہتر کرے۔ مولانا صاحب، بنارس سے غفران صاحب کا جو خواب ہے، انہوں نے مشرق کی جانب چاند دیکھا ہے، مسجد میں نماز کی نیت سے انہوں نے نماز پڑھی ہے اور پھر درگاہ کی ان کو زیارت ہوئی ہے خواب میں، تو کس طرف اشارے ہیں ان تمام باتوں کے؟ دیکھیے، چاند نہیں دیکھا، انہوں نے سورج دیکھا ہے، اور سورج کا مشرق کی طرف سے نکلنا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے عملی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے، خدا نخواستہ کچھ کوتاہیاں غلطیاں ہو رہی ہوں تو ان کو سدھار لیجئے، توبہ استغفار کر کے اپنی عملی زندگی، نماز روزے کی پابندی بڑھا دیجئے، آخرت کو وقت یاد دلایا جا رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ 2 کالر اور ہیں مولانا صاحب، فرحان صاحب ہیں اور سعیدہ ہیں، دونوں سے بات کرتے ہیں۔ فرحان صاحب، پہلے اپنا سوال آپ ہم تک پہنچائیں۔ فرحان صاحب، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو فرمائیں، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے کو ناموں کا مطلب جاننا ہے۔ بتائیں۔ محمد ساجد، محمد فرحان۔ آرام سے بتائیں۔ ساجد، فرحان، ستارہ پروین، بس اور ہیں؟ شاہنواز خان۔ شاہنواز خان۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ کے سوالات ہم تک پہنچ گئے ہیں ناموں کے تعلق سے۔ بہن سعیدہ، آپ بتائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ایکچولی کیا ہے، نکاح کے بعد جب دلہا مسجد سے نکاح کر کے دلہن کے پاس آتا ہے تو کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھ کے سیدھے کان میں دم کرنا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہ؟ اور دوسرا یہ نکاح عصر میں نکاح کرتے ہیں، مغرب میں ولیمہ کرتے ہیں، کیا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ نکاح عصر میں نکاح کرتے ہیں، مغرب میں ولیمہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک اور ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، اس نے خواب میں دیکھا کہ تینوں طرف سے پانی آ کے مل رہا ہے اور بہت پاک ہے وہ پانی، وہ بھولے کے جا رہا ہے، بہا رہا ہے، بس اتنا ہی۔ بہت شکریہ جی۔ مولانا صاحب، خواب سے ہی شروعات کرتے ہیں۔ جی، تو پانی 3 طرف کا صاف شفاف پانی آ کر مل رہا ہے، کس طرف اشارہ ہے؟ پانی صاف آ رہا ہے، دوسرے کی یہ بھی کہہ رہی ہیں وہ دھو کے لے جا رہا ہے، تو اچھی علامت ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، بہتر ہے۔ اللہ بہتر کرے۔ دوسرا جو نکاح کا انہوں نے تعلق سے سوال کیا ہے، دیکھیے نکاح کے سلسلے میں ایسی کوئی تاکید نہیں ہے کہ عصر کے وقت میں، عصر کے بعد ہی نکاح کیا جائے۔ مسجد میں نکاح کے بارے میں ہدایت کی جاتی ہے، لیکن اگر کہیں دوسری جگہ بھی کیا جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ولیمہ یا کوئی کام، اس کے لیے بھی کوئی مغرب یا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت بھی سہولت ہو اس وقت میں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی البتہ یہ جو انہوں نے کہا کہ کان میں درود شریف پڑھنا، یہ ایسی کوئی تاکید نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ شب زفاف میں پہلی ملاقات جو ہو رہی ہے اس وقت میں نماز پڑھنا زیادہ اچھا ہے، اس کی ہدایت ہے، بہتر ہے۔ لیکن مولانا صاحب، ان کا جو سوال ہے کہ عصر میں نکاح اور مغرب میں ولیمہ، ہاں میں نے کہا نا، ایسی کوئی تاکید نہیں ہے، کسی وقت میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، کسی وقت میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، دوپہر کے وقت میں بھی ولیمے کا کھانا ہو تو کوئی حرج نہیں، رات میں ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ایک جو ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جب دولہا دلہن دونوں ملتے ہیں شب وصل میں، اس کے بعد ولیمہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تو بہرحال ضروری ہے کہ ولیمہ اسی بات کا کی اطلاع ہے سماج کو کہ فلاں فلاں میاں بیوی ہو چکے ہیں۔ ایک تو نکاح مجمع عام میں کرنے کا حکم ہے، اعلن النکاح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح علانیہ ہوا کرے، ایسا نہیں چپکے سے، چاہے 2 گواہ بھی رکھ لیے لیکن چپکے سے نکاح کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کیا کرو، اسی مسجد میں، اسی طرح سے مسجد میں حکم دیا گیا ہے تاکہ نماز کے بعد جب لوگ جمع ہیں ان کی موجودگی میں نکاح ہوا، سب کو پتہ چل جائے فلاں فلاں میاں بیوی ہو گئے ہیں آج سے۔ پھر وہ ولیمہ جو کیا جاتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ ان دونوں کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، یعنی اب کوئی مغالطہ نہ رہے کہ یہ اس کے ساتھ کیوں پھرتا ہے، یہ لڑکی اس کے ساتھ کیوں رہتی ہے، ارے کیوں رہتی ہے، اس کی بیوی ہے، یہ اعلان ایک طرح سے ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اب جیسے عصر اور مغرب کا انہوں نے درمیان کی بات کہی ہے، دونوں کا ملن یہاں پر ممکن شاید نہ ہو۔ نہیں، نکاح جو ہے وہ
نکاح پڑھانا ہے. جی. ملاقات اور ملن تو وقت جو ہوتا ہے ولیمے کے تعلق سے یہ سوال تھا میرا، کیونکہ ولیمے کا انہوں نے کہا کہ عصر میں اگر نکاح ہو جاتا ہے اور مغرب میں ولیمہ ہو جاتا ہے، یہ کیا صحیح ہے؟ نہیں، ایسی کوئی تاکید نہیں ہے، کوئی کرے تو کوئی حرج بھی نہیں. چلیے فرحان صاحب کے سوالات کی طرف آتے ہیں. کچھ ناموں کے معنی جاننے چاہے ہیں انہوں نے. محمد ساجد، فرحان، ستارہ پروین اور شاہ نواز. ساجد کے معنی نماز پڑھنے والا، سجدہ کرنے والا. فرحان کے معنی خوش. ستارہ تو دنیا جانتی ہے، آسمان میں جو ستارہ ہوتا ہے. پروین بھی اصل میں ستاروں کے جھرمٹ کو ہی کہتے ہیں، تو ستارہ کے ساتھ وہ لفظ لگا دیا گیا ہے. اور اس کے بعد شاہ نواز کا مطلب شاہوں کو نواز دینے والا، یعنی بہت زیادہ دولت والا، بہت زیادہ نوازشیں کرنے والا. چلے کالرز سے بات کرتے ہیں. 2 کالرز اور ہماری فون لائن پر موجود ہیں. نسیم بانو صاحبہ ہیں اور کہکشاں صاحبہ ہیں. نسیم صاحبہ، آپ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنے بیٹوں کے نام کا انصار، محمد انصار. محمد انصار، ٹھیک ہے. اور محمد آصف جی. اور محمد انس. بہت شکریہ، آپ کا سوال ہمارے پاس پہنچ چکا ہے. نسیم بانو، کچھ اور جاننا چاہتی ہیں؟ تو عالم کی پڑھائی کر رہا ہے، اس کے لیے اچھی ترقی ہے اس کو. کس شادی کر؟ اللہ توفیق دے. جی. عالم ماشاء اللہ. بہت شکریہ. دعا کی درخواست مولانا نے دعا کر بھی دی ہے. کہکشاں صاحبہ، آپ فرمائیں. کہکشاں صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، تو فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں. غالباً کہکشاں اس وقت ہماری فون لائن پر نہیں ہے. اسی کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا بریک ناظرین، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں. آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور باتوں کے سلسلے سے پہلے 2 کالر سے بات کرتے ہیں. غزالہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں. فرمائیں غزالہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ غزالہ صاحبہ جی اپنا سوال ہم تک پہنچائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بہن، فرمائیں کیا سوال جاننا چاہتی ہیں؟ ہاں، میں نے نا ایک بار خواب دیکھا تھا. تو ہے نا، جیسے کہ میں غزالہ سب سے پہلے اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بہن بند کر دیجئے اور اس کے بعد سوال پہنچائیے ہم تک. جی میوٹ ہے بالکل. جی بتائیں، آپ بتائیں. آواز بالکل. سر میں نے نا ایک خواب دیکھا تھا جی کہ جیسے کہ رات کو نا میں شوہر جیسے گئے ہوئے تھے کام پر، رمضانوں کا ٹائم تھا 1 سپار. تو ہے نا وہاں پہ نا جیسے مجھے کسی کی آواز آئی 3 بار کہ ہے نا اٹھ، تیرے کو جو مانگنا ہے نا آج ہے نا میں تجھے دوں گا. تو 3 بار نا میں نے سوچا پتہ نہیں کیا وہم ہے، میں نے لائٹ کھولی، لیکن ہے نا جیسے نماز پڑھنے کو بھی کہا تھا وائٹ کپڑا بچھا کے مانگ جو مانگنا ہے، لیکن میں نے نا جیسے نماز وغیرہ نہیں پڑھی، اس ٹائم میرے دماغ میں بھی نہیں آئی. لیکن اس کے بعد میں میرے بہت زیادہ پریشانی آئی تھی. تو اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ بتا سکتے ہو؟ پوری بات مولانا صاحب کی رہنمائی ہم حاصل کریں گے اس پر کچھ لمحوں. اور سر مجھے نا اس کا عرش نام کا معنی جاننے تھے. میرے بیٹے کا نام ہے محمد عرش اور حماد. محمد عرش اور حماد. ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں. نرگس صاحبہ آپ فرمائیں، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن نرگس، بتائیں. ہاں جی، میں نے خواب دیکھا تھا 1 ہفتے پہلے جی کہ ہمارے رشتے دار کے یہاں سے بہت ساری مٹھائی بھر کے بہت ساری ہمارے یہاں آئی ہے. جی ہاں، اور بریانی بھی بنی ہوئی ہے، گوشت وغیرہ ہم لوگ کھا رہے ہیں. تو اس کے کچھ بہت شکریہ آپ کا سوال. جی خواب ہم تک پہنچ گیا مولانا صاحب. بہت لذیذ خواب ہے یہ. مٹھائیاں ہیں ماشاءاللہ سے، بریانی کھا رہے ہیں. یہ بہت اچھا خواب ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف سے کوئی راحت ملے گی، کوئی فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. یہ کھانا پینا، اچھی چیزیں آنا جو ہے ہر طرح سے بہتر ہی ہوتا ہے. اس کی تعبیر بہت اچھی ہے. اچھا، جو رشتہ دار کی طرف سے آ رہی ہے تو اس کا مطلب رشتہ دار سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے. رشتہ دار سے فائدہ پہنچے گا یہ کہ اس کے ہم نام سے. جی مثال کے طور پر وہ عبدالرشید صاحب ہیں جن کے یہاں سے کھانا آیا ہے، تو ضروری نہیں کہ عبدالرشید یہی ہوں، کسی عبدالرشید کی طرف سے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے. چلیں غزالہ صاحبہ کے خواب کی طرف آتے ہیں. شوہر کام پر گئے ہیں اور کسی ایک آواز آتی ہے. میں سمجھ گیا. موجم طبرانی کبیر کی جب 2 جگہ روایتیں ہیں، ایک حضرت انس سے ہے، ایک دوسرے صحابی سے ہے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی نے بھی اس حدیث کی بہت اچھی تشریح کی ہے اپنی مثنوی میں. حضور فرماتے ہیں ان للہ نفحات،
اللہ کی طرف سے اس کی رحمت کے کچھ جھونکے چلا کرتے ہیں سبحان کبھی اللہ سبحان اللہ. اور بیٹے تم سے بہت بڑی ناقدری ہوئی ہے کہ تم نے اس بات کو سوچتے سوچتے کیا ہے کیوں ہے لائٹ جلا کے دیکھ رہے ہیں تم سمجھ نہیں سکے. وہ بہت ہی اچھا وقت تھا. اس وقت میں فوراً تمہیں اٹھ کے وضو کر کے اور اللہ کے سامنے دعا میں ہاتھ پھیلانا چاہیے تھا, نماز پڑھنی چاہیے تھی. اور وہ وقت تم نے جو ناقدری کی اس کے نتیجے میں بعد میں تمہیں پریشانیاں آئی ہیں. آئندہ کبھی اس طرح کا کوئی اشارہ ملے. اور یہ بھی میں بتا دوں, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہم اس طرح کی رحمت کے جھونکے کی ناقدری کر دیتے ہیں تو ایک زمانے دراز تک پھر وہ رحمت نہیں آتی. اللہ اکبر اللہ. اس لیے بہت غلطی ہوئی ہے. آپ 2 کر کے 6 رکعت نماز توبہ پڑھیے کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اس پیغام کو تیرے سمجھ نہیں سکی, ورنہ اس وقت میں بہت کچھ مل سکتا تھا. اب توبہ کیجئے اور پھر اللہ کی طرف سے ایسا کوئی اشارہ کبھی بھی ملے اور کسی کو بھی ملے اس کی قدر کرنی چاہیے. بے شک مولانا صاحب 2 ناموں کے معنی بھی انہوں نے جاننے چاہے. حماد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنے والا, یعنی اللہ کی تعریف کرنے والا. یہ نام ٹھیک ہے. اسی طرح سے عرش جو ہے, عرش نام نہیں ہونا چاہیے, عرشی تو ہو سکتا ہے لیکن عرش کے معنی تخت کے ہوتے ہیں. تو انسان کوئی تخت تو نہیں ہو سکتا. جی جی. اور عرشی بھی اصل میں عرش والا تو رب العالمین ہے. تو عرشی بھی نام لوگ رکھتے ہیں, وہ بھی کوئی خاص بہت اچھا نام نہیں ہے. اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. عرش کے بجائے کوئی اور نام ہو تو اچھا ہے. تبدیل کر سکتی ہیں, تبدیل کر دیں, کوئی اور نام رکھیں. اور اس سے بہتر ہے کم سے کم عرشی, یعنی باعزت والا, تخت پہ بیٹھنے والا. جی. ضیا پروین صاحبہ کا سوال میرے پاس ہے. 15 برس کا ان کا بیٹا ہے, ماشاءاللہ سے دماغ میں پانی ہے, آپریشن وغیرہ ہوئے ہیں, پریشانی دور نہیں ہوئی ہے, بڑھی ہے. اگر اس بچے کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو تاخیر ہو گئی ہے, اب بھی عقیقہ کر دیجئے. اور اگر عقیقہ اس کا ہو چکا تھا تو وہ جو ہم ایک صدقہ بتاتے ہیں 1800 روپے کا, وہ 360 کر کے 5 مرتبہ میں کسی غریب آدمی کو دے دیجئے. اور دل میں یہ نیت کیجئے کہ پروردگار اس صدقے کی برکت سے میرے بچے کی یہ پریشانی دور فرما دے. امید ہے کہ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. نسیم بانو صاحبہ کے کچھ ناموں کے تعلق سے سوال ہے میرے پاس. محمد انصار, محمد آصف اور محمد انس. دیکھیے محمد انس تو انس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور انصاری صحابی ہیں, جلیل القدر شخصیت ہیں, بڑے عالم فاضل تھے. اس نام پر یہ اچھا نام ہے. محمد اسی طریقے سے آصف جو ہیں وہ ایک بڑے بزرگ تھے, صحابی ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے رفقا میں تھے, ان کے وزیر تھے. تو یہ نام بھی اچھا ہے, آصف بن برخیہ. اور تیسرا نام کیا ہے؟ انصار ہو گیا, آپ نے بتا دیا ہے. نہیں, انس بتایا ہے. جی جی. انصار کے معنی ہوتے ہیں مددگار, یعنی دین کے کاموں کا مدد کرنے والا, یا اچھے کاموں میں مدد کرنے والا, یا غریبوں محتاجوں کی مدد کرنے والا. تو یہ نام بھی ٹھیک ہے. اچھا, ایک بچہ اس میں عالم بن رہا ہے, اس کے لیے دعا کی درخواست. ہاں, ان کے لیے انہوں نے دعا کو کہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی پوری محنت کرے, اور مقصد جو ہے دین کی طلب میں مقصد سوائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اور ان کی والدوں کو بھی دعا کرنی چاہیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. آمین ثم آمین. 2 کالر اور ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. سائرہ صاحبہ ہیں اور اس کے بعد دلشاد صاحب ہیں ہماری فون لائن پر. سائرہ صاحبہ آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آپ کو میرا سلام. وعلیکم السلام, بہن خوش رہیے, فرمائے. جی, میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ, جیسے ہمارے کاروبار سے لگ رہا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے, تو اس کو کاٹنے کے لیے اللہ کرم سے نماز کی پابندی کرتے ہیں, تو کیا چیز پڑھیں؟ اور دوسرا, خواب کی تعبیر جتنی ہے کہ رات کو خواب میں میرے کو ایک قبر دکھی ہے, وہ خالی, اس کے اندر سفید کپڑا سا بچھا ہوا ہے, اس کی کیا تعبیر ہے؟ اور دوسرا کہ آپ سب سے گزارش ہے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں ہماری. آمین ثم آمین. سب تک آپ کی آواز پہنچ گئی ہے. دلشاد صاحب آپ فرمائیں, آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری بیوی عصر کی نماز کے بعد اس کے ہاتھ پیروں میں جو ہے ہڑکل ہونا شروع ہو جاتا ہے جی, اور وہ کانپتی ہے بہت زیادہ. بہت شکریہ. یہ ہوتا ہے فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے. اور کب سے شروع ہوتا ہے؟ مغرب سے, اور عصر سے, نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. عصر کے بعد سے. بہت شکریہ, آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب فرمائیں اس تعلق سے بھائی کو, دلشاد صاحب کو. دیکھیے, ایک تو صدقہ کیجئے جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہوں. جی. دوسرے کہ ایک بوتل بنا لیجئے اور اس پر 1 ہفتے تک صبح اور شام 7 مرتبہ آیت الکرسی, 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, 7 مرتبہ سورہ فلق, یہ تینوں چیزیں 7 مرتبہ پڑھیے. پانی پہ دم کیجئے, صبح بھی اور شام بھی, اور پانی پلائیے, چھینٹے بھی لگائیے, اور روزانہ پڑھتے رہیے اور پانی بڑھاتے رہیے. 1 ہفتے تک یہ عمل کیجئے,
امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ بہن ساحرہ کا سوال ہے، ایک تو کاروبار پر کسی کی نظر یا کسی نے کچھ کروا دیا ہے، یہ ان کو خدشہ ہے؟ دیکھیے کاروبار کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کسی اور کے اوپر الزام دینے کے بجائے ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی نظر وظر نہیں ہے، اپنی کچھ بے احتیاطیاں ہیں، دکان پہ ہیں، ہم لوگوں سے بیٹھے ہوئے اپنی گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، گاہک آیا اس نے بات کی، ہم اپنی باتوں میں لگے ہوئے تو وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، جی، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو جہاں سے اس کے روزی کا اللہ تعالیٰ نے انتظام بنایا تھا اس کو خراب کر دے، ضائع کر دے۔ سنجیدہ رہے اپنے سنجیدہ رہے اپنے کام میں۔ فون کر رہا ہے کسی سے، ایک آدمی آیا، گاہک آیا، اس سے اب بات نہیں کر رہے ہیں، آپ اس سے یہ کہیے اچھا بھائی، اور بات کرتے رہیے، بہت ضروری ہے، یا ان سے کہہ دیجیے میں بعد میں بات کر لوں گا۔ آپ جس دکان پہ بیٹھے ہیں یہ گاہک سب سے اول ہے وہاں پر، صحیح بات ہے، ساری چیزیں بعد کی ہیں۔ پوری سنجیدگی سے کاروبار کیجئے، بے ایمانی نہ ہونے دیجئے، روزی کو اللہ کے ہاتھ میں سمجھیے، دکان کے ہاتھ میں نہ سمجھیے۔ کارخانہ رزاق نہیں ہے، رزاق پروردگار ہے، اس لیے دیانت کے، امانت کے، سچائی کے تقاضوں کو مقدم رکھیے۔ ایسی بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے خدا پاک روزی چھین لیتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، آدمی کسی گناہ کی وجہ سے جو اس سے ہو گیا ہوتا ہے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کسی نے باندھ دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کوئی نہیں باندھ رہا ہے، ہم ہی اپنے پیروں کو باندھ لیتے ہیں، اپنی روزی کو روک دیتے ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم خدا پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، روزی رک جاتی ہے۔ 2 کالر اور ہیں مولانا صاحب ہمارے ساتھ، چودھری صاحب ہیں اسم سے، اور اس کے بعد غوثیہ صاحبہ ہیں۔ چودھری صاحب فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا سوال ہے؟ چودھری صاحب ہماری فون لائن پر ہیں تو فرمائیں۔ جی میں فرمائیں چودھری صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمارا گول بلیڈر میں پتھری ہو گیا اور کافی بڑا ہے، 2 ہے، تو اس کو ابھی کیسا علاج کرنے سے وہ ہٹ جائے گا، نکل جائے گا؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ بہن غوثیہ آپ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ مولانا صاحب کو وعلیکم السلام، بتائیں۔ میرا بھائی اری ڈالنے کو انتقال ہو گیا ہے، ایک بہن اللہ کو گالیں دے دے کہ اری ڈال لی۔ سوال مکمل کیجئے۔ بعد میرے شوہر کے کمی میں برکت نہیں، سعودی گئی انہوں جی، میرے کو بعد اور ایک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت کبھی دوا ہوتی، تھائرائڈ ہے۔ بعد پھر پہلے میرا بچہ جماعت میں گیا، جماعت کے لیے جب دعا کرو بہت اللہ کام کرتا ہے بچہ۔ بہت شکریہ، آپ کے تینوں سوالات ہم تک پہنچ گئے ہیں، ان کا مفہوم تو کم از کم ہم تک پہنچ گیا ہے۔ جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار، ایک اور چھوٹا سا بریک، ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے خیر مقدم۔ باتوں کا سلسلہ مولانا صاحب شروع کرتے ہیں، اور سائرہ صاحبہ کے اس سوال کے ساتھ ہم شروعات کرتے ہیں کہ خواب میں ان کو قبر میں سفید کپڑا نظر آیا ہے، کس طرف اشارہ ہے؟ کیا دیکھیے قیامت کے مناظر، موت کے مناظر جب کسی کو نظر آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پاک آدمی کو اس کی موت یعنی آخر وقت کو یاد دلا رہا ہے۔ اور آخر وقت کو یاد دلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غفلت سے آدمی پرہیز کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر انجام دینے کی، امانت داری، دیانت داری کی زندگی گزارے، نماز، روزے، ان سب چیزوں کی طرف دھیان بڑھائے۔ یہی پیغام ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ اب آتے ہیں مولانا صاحب ساجدہ صاحبہ کے 2-3 سوال ہمارے پاس جمع ہیں۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے، چھپکلی اگر کپڑے سے گزر جائے تو کیا ناپاک ہو جائے گا انسان اور یا پھر کپڑا دونوں؟ نہیں، نہ انسان ناپاک ہوتا ہے، نہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ چھپکلی عام طور پر کبھی بھی یعنی گندگی سے گزر کے نہیں آتی۔ اگر ہاں اتفاق سے کہیں پانی میں گر گئی تھی اور وہاں سے نکل کے آئی ہے اور وہ آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا ہے، اگر وہ پانی یا کیچڑ گندا تھا تو اس سے آپ کے کپڑے گندے ہوں گے۔ محض چھپکلی کے لگ جانے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔ نند کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے فکر مند ہیں، کسی دعا کی درخواست ہے، کوئی دعا جاننا چاہتی ہیں؟ دیکھیے ابھی ایک چیز ہم نے کسی اور بہن کو بتائی تھی، آپ بھی اس کو کر لیجئے کہ ایک بوتل بنا لیجئے جس پر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق 7 مرتبہ صبح اور شام پڑھیے اور پانی پہ اس پر دم کیجئے۔ 1 ہفتے تک یہ عمل کیجئے، پانی پلاتے رہیے، چھینٹے لگاتے رہیے اور اس میں پانی بڑھاتے بھی رہیے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی نمایاں فرق محسوس ہوگا۔
ان کا ایک بڑا اہم سوال اور ہے مولانا صاحب، کہتے ہیں کہ غسل، ایسی حالت جب غسل واجب ہو ایسی صورت میں کپڑے دھونا صحیح ہے؟ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کپڑے پاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ جی جی جی۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ عورت یا مرد جب وہ ناپاک ہوتا ہے اس وقت اس کی ناپاکی حکماً ہے، حقیقتاً نہیں ہے، یعنی اس کے ہاتھ پیروں میں ناپاکی نہیں ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اہلیہ سے کنگھا یا کچھ مانگا اور آپ مسجد میں اعتکاف میں تھے تو وہ کنگھا جو ہے دور سے یوں پکڑا رہی تھیں۔ حضور نے فرمایا آگے بڑھاؤ، یوں کہ نہیں میری حالت دوسری ہے۔ آپ نے فرمایا ان حیضتی کی لیست فی یدی کی، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں لگا ہوا ہے۔ مطلب کیا، اگر مسجد کے اندر اتنا ہاتھ تم نے پہنچا دیا اور وہ کنگھا پکڑا دیا، اس سے کوئی ناپاکی نہیں ہے، تو وہ ناپاکی حکماً ہے، حقیقتاً ہاتھوں میں کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ جب اس کپڑے کو دھوئیں گی تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ ابھی مولانا صاحب انہوں نے غسل کا مکمل طریقہ جاننا چاہا ہے۔ دیکھیے اب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ دن پہلے غسل کا مکمل طریقہ بتایا تھا، لیکن ہو سکتا ہے آپ نے وہ نہ دیکھا ہو وہ ایپیسوڈ، اس لیے مختصراً میں بتاتا ہوں۔ غسل جو ہے، ایک انہوں نے یہ بھی بات پوچھی ہے کہ غسل ٹوٹ کب جاتا ہے، یعنی غسل کب ضروری ہو جاتا ہے۔ جو میاں بیوی ملتے ہیں اس وقت غسل ضروری ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ، حالانکہ عورتوں کو یہ کیفیت کم ہوتی ہے، لیکن سوتے میں کچھ ایسا دیکھا کہ کپڑے ناپاک ہو گئے، احتلام ہو گیا، تو اس وقت نہانا ضروری ہو جاتا ہے۔ یا جب آدمی عورت کو ماہواری آتی ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد نہانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کچھ حالتیں ہیں جن سے نہانا ضروری ہو جاتا ہے۔ نہانے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پورے جسم کو دھونا ضروری ہے۔ اس میں غرارہ کرنا، کلی کرنا، ناک میں جو ہڈی جہاں تک ہے وہاں تک پانی پہنچانا، یہ حصہ جو نرم ہے اس کے اوپر تک ہڈی تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ کان کے اندر جہاں تک انگلی آرام سے جاتی ہے، اور کان کی جو سلوٹیں ہیں ان میں اور کانوں کے پیچھے، عورتوں کے لیے خاص طور پر جو بالی اور بندے وہ پہنی ہوئی ہیں ان سوراخ میں ناک کی نتھ جو لگی ہوئی ہے، کیل ہے، اس کے اندر ہلا کے اس کے اندر پانی پہنچانا، یا انگوٹھی پہنی ہوئی ہیں تو انگوٹھی کے اندر پانی پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ویسے مسلمان عورتیں جو نماز کی پابند ہیں وہ نیل پالش نہیں لگاتی ہیں، لیکن اگر لگی ہوئی ہے تو اس کا ہٹانا بھی ضروری ہے۔ جب تک وہ نہیں ہٹے گی اس وقت تک غسل مکمل نہیں ہوگا۔ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ذرا سا فرق یہاں یہ ہے کہ مرد نے بھی اگر مینڈیاں بنا رکھی ہیں، کچھ لوگ ایسا کر لیتے ہیں، تب تو مینڈی کا کھولنا اور جڑ میں پانی پہنچانا ہر چیز میں ضروری ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ اگر مینڈی بندھی ہوئی ہے تو وہ جڑوں میں پانی پہنچا لے، مینڈی اگر رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو پانی پہنچانا، اسی طرح سے کھڑے ہو کے شاور کے نیچے آپ نے غسل کیا اور کھڑے ہوئے ہیں، جسم کا کچھ حصہ پیچھے سے اگر وہاں پانی نہیں پہنچا ہے تو وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جو حصے یہاں ہیں یا موٹا جسم ہے کسی کا تو ٹانگوں کے پیچھے، رانوں کے بیچ میں ہر جگہ مل مل کے پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ سب آپ نے کر لیا تو غسل پورا ہو گیا۔ چلیے کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ غسل کرتے وقت اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہ جائے۔ ہاں، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ہمارے آج کے موضوع پر، موضوع بڑا اہم تھا کہ نا امیدی، عموماً ہمارے ذہنوں میں نا امیدی گھر کر جاتی ہے، جبکہ امید کا دامن ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور امید کے تعلق سے شرعی طور پر احکامات کیا ہیں، کیا تعلیمات ہیں، کیا ہدایات ہیں، آپ نے بہت تفصیل سے آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچایا۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ تو ناظرین، یہ تھا راہ نجات کا آج کا شمارہ۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ شمارے میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ فی الحال اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام۔ آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں۔ اجازت دیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔